مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی یہ سوال کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہاں سیاستدانوں کے ضمیروں کا سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سوال تو یہ ہے کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ، رشوتیں دینے پہ، اور وہ لوگ جو کہ ملک کی لیڈرشپ ہے، یعنی آپ کے ایم پیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں یہ ملک کی لیڈرشپ ہے. تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایم پیز اپنے ضمیر بیچتے ہیں، یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا. اور پہلے اگر یہ سوال اگر لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے. اور مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے. مجھے پہلے 5 سال پہلے جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر کی، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو اوپر یہ کیوں نہیں، جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی، کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے. اور یہ جو ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائیں؟ اور یہ کون سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں؟ تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہو گئی. اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی. ہمارا وکیل جو جب 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے. سوال یہ نہیں ہے، پھر سے میں کہتا ہوں، ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے، ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا 30 سال سے، تو میں تو بعد میں آیا ہوں، 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی، کئی لوگوں نے آفرز بھجوائی کہ اگر آپ ہمیں اس سینٹ کی سیٹ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ شوکت خان ہمیں دے دیں. اس طرح کی آفرز ہوتی ہے. ایک منٹ سن لیں، دیکھیں ایک نے نہیں دی، کئیوں نے دی، اور یہ مجھے نہیں ملتی، میرے اور لوگوں کو جو اور میرے مثلا جو سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینیٹر بنا دیتے تھے. اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے، کہ ایک سینیٹر بننے کے لیے تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا بلوچستان کی، وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تاج تو نہیں ہے، وہ آ کے پیسہ بنائے گا. تو پیسہ کیسے بنائے گا؟ پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گگا، پاکستان کا خون چوسے گا، اس طرح ہی پیسہ. کوئی وہ 70 کروڑ روپے کوئی 50 کروڑ روپے ایسے تو نہیں خرچ کرتا. دیکھیں اس میں جو یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل الرحمان، یہ سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے. اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے. اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جے یو آئی میں نہیں تھے، وہ باہر سے آ کے سینیٹر بن جاتے. کیسے بنتے ہیں؟ سوال تو ان کے اوپر کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سینٹ الیکشن آ رہا ہے. اب کیا ہمیں جب پتا ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، ریٹس فکس ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے؟ جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا، ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، میں نے تائید کی نون لیگ کے ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں. جب پتہ ہے اب اصل ایشو یہ ہے، سینٹ الیکشن بعد میں تو تفتیش کرتے رہیں، ایشو یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی